اچھا، بکریاں چرانے کے پیچھے بیسکلی تین چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں اپنے نبیوں کو. نمبر ون، پیشنس. اب ظاہری بات ہے بکریاں چرانا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو صبر، پھر آپ کو اینیمل کی سائیکی سمجھنی پڑتی ہے. اس کے بعد آپ کو ہمبلنس آتی ہے، آپ کے اندر عاجزی آتی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ریوڑ چلانے والے کے اندر کیا عاجزی ہوتی ہے. وہ جب ہم نے بچرائی نہیں، ہمیں پتہ نہیں. اس کے بعد ایک ڈیڈیکیشن. یہ تین چیزیں ملتی ہیں انسان کو بکریاں چرانے سے. ڈیڈیکیشن کیسے ملتی ہے؟ کیونکہ اگر فلاک میں ایک بھی بکری سائڈ پہ ہو جائے، دو بکریاں سائڈ پہ ہو جائیں، تو آپ کو اتنا کنسنٹریٹڈ رہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی چیز علیحدہ نہ ہو. اس کے بعد ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت جلدی اپسیٹ ہو جاتے ہیں جب ہم پہ مشکل وقت آتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مشکل امتحان کیوں ڈال دیا. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی گریٹر کاز کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ میری اور آپ کی عقل کیونکہ ناقص ہے، کم ہے، تو مجھے اور آپ کو نہیں پتہ چلتا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان ہو رہی تھی، اور اسی کے سلسلے میں آگے ہم نے آخر میں پڑھا تھا کہ حضرت عبد المطلب کا انتقال جب ہوتا ہے اور اس سے آگے کیا ہوا، انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو رکھیں گے. اس میں ایک بس بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے رابی تھے، ربائے تھے، جو جیوز کے ہوتے ہیں بڑے بڑے حضرت عبداللہ ابن سلام جب مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ کسی غلط بیانی کرنے والے انسان کی شکل نہیں ہو سکتی. یعنی کہ جو جیوز ہیں، آپ کو پتہ ہے علم میں بہت آگے ہوتے ہیں، اور وہ تھے بھی چیف ربائے، یعنی کہ ان کے مفتی اعظم تھے. تو اس وقت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھا تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ یہ کسی غلط انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو کسی مطلب کہ معذلہ جیسے یہ کہتے تھے جھوٹے کاہن، معذلہ وہ کہتے تھے اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد جی حضرت عبد المطلب کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب تین بڑے محترم رشتے جو ہے اللہ کے نبی سے، خیر والد کو تو دیکھا ہی نہیں، پیدائش سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر والدہ حضرت آمنہ، پھر اس کے بعد عبد المطلب. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشنس ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ جتنے پیار کرنے والے ہیں سارے ایک ایک کر کے جدا ہوتے جا رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، تم بہت برے الفاظ سنو گے. کن سے؟ مشرکوں سے بھی اور اہل کتاب سے بھی. آپ چاہتے ہیں آپ داڑھی رکھ لیں، آپ کوئی بہن چاہتی ہے وہ حجاب کر لے، لیکن صرف سوسائٹی کی پریشر کی وجہ سے کہ آپ کو ایک سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے، یا آپ کو ایک عجیب مخلوق سمجھا جاتا ہے، یا آپ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے. تو اس پریشر میں آ کے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ پھر جو حضور نے فیس کیا وہ اس سے کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں. تو الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ٹیسٹ نہیں کیا کہ اتنے امپورٹنٹ رشتے لے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے ٹیسٹ کیا ہو، مطلب ایک وقت میں، ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑا پیشنس اللہ تعالیٰ ڈیولپ کر رہے تھے یہ بڑے بڑے رشتے لے کے. اور اس کے بعد پھر آگے حضرت ابو طالب جو ہیں وہ انہوں نے کنٹرول سنبھالا. اب اللہ تعالیٰ کا پہلے محبت پیدا کی عبد المطلب کے دل میں، اب محبت پیدا کر دی ابو طالب کے دل میں. ابو طالب جو ہے وہ ایج میں بھی زیادہ نہیں تھے، تو ان کے گھر میں ماشاءاللہ بہت سارے بچے بھی تھے. حضرت علی، حضرت جعفر ابن طیار، یہ دو کزنز جن کے بارے میں ہم اکثر سنتے ہیں، اور بھی بچے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ایک واقعہ حضرت ابو طالب خود ہی بتاتے ہیں کہ میرے بچے جب کھانے پہ کئی دفعہ ہوتا تھا کہ کھانے کی کمی، واز ناٹ ویری ویلدی. حضرت ابو طالب واز ناٹ ویری ویلدی ایٹ دیٹ ٹائم.
تو کہتے جب کھانے پہ بیٹھتے تھے نا تو اکثر بچے لڑ پڑتے تھے آپس میں، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھے تھے، جسٹ ویٹنگ فار ہز ٹرن کہ جو بھی شیئر مجھے ملے گا میں وہ لے لوں گا. تو یعنی کہ ہی یوز ٹو بہیو ایٹ دا ایئرز آف ہز چائلڈہڈ ایز اے میچور پرسن یا ایز اے ایڈلٹ، اس وقت ایسے بہیو کیا کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمبلنس اور ہیوملٹی تو ویسے ہی بہت ہی آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے ہی ہمبل اور ہیوملٹی جو تھی، عاجزی، وہ ہمیشہ سے بھری ہوئی تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مزید ہارنس کیا اس طرح کہ حضور سے پھر شیپس اور گوٹس چروائے. یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء آئے سب نے یہ جو بکریاں ہیں ان کو چرایا ہے، اونٹوں کو کیوں نہیں چرایا؟ تاکہ تکبر پیدا نہ ہو. بکریاں چرانا چھوٹی جانور ہے، اس کے اندر انسان کے اندر عاجزی آتی. اچھا، بکریاں چرانے کے پیچھے بیسکلی 3 چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں اپنے نبیوں کو. نمبر 1 پیشنس. اب ظاہری بات ہے بکریاں چرانا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو صبر، پھر آپ کو اینیمل کی سائیکی سمجھنی پڑتی ہے. اس کے بعد آپ کو ہمبلنس آتی ہے، آپ کے اندر عاجزی آتی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ریوڑ چلانے والے کے اندر کیا عاجزی ہوتی ہے، وہ جب ہم نے کبھی چرائی نہیں، ہمیں پتہ نہیں. اس کے بعد ایک ڈیڈیکیشن. یہ 3 چیزیں ملتی ہیں انسان کو بکریاں چرانے سے. ڈیڈیکیشن کیسے ملتی ہے؟ کیونکہ اگر فلاک میں ایک بھی بکری سائڈ پہ ہو جائے، 2 بکریاں سائڈ پہ ہو جائیں، تو آپ کو اتنا کنسنٹریٹڈ رہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی چیز علیحدہ نہ ہو، فلاک میں اس کو رکھا جائے ہمیشہ. اس کے بعد یہ 3 چیزیں بکریاں چرانے کا مقصد، ان 3 چیزوں کے پیچھے یہ تھا. اس کے بعد ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت جلدی اپسیٹ ہو جاتے ہیں جب ہم پہ مشکل وقت آتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ مشکل امتحان کیوں ڈال دیا ہے. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی گریٹر کاز کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ میری اور آپ کی عقل کیونکہ ناقص ہے، کم ہے، تو مجھے اور آپ کو نہیں پتہ چلتا، لیکن اللہ از دا بیسٹ پلانر، اور اس کی جو بیسٹ وہ ہے پلانز ہیں وہ آگے جا کے پھر انسان کو نظر آتے ہیں. خیر، اس کے بعد جی حضرت ابو طالب تجارت بھی کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. اب یہاں پہ ایک واقعہ پیش آتا ہے. یمن سے واپسی پہ سردیوں کے دن تھے، تو یہ ایک جگہ آگے رکے، اور جب یہ ایک جگہ آگے رکے تو ایک ہرڈ تھا، مطلب کہ وہاں پہ مطلب کہ کچھ کیملز چر رہے تھے. ان میں سے ایک کیمل جو ہے وہ بتکا، یہ بیٹھے ہوئے تھے سارے ایک جگہ، اور زور سے بھاگ کے آیا مارنے کے لیے، جیسے مارنے کے لیے آتا ہے نا. تو یہ سارے جو گروپ بیٹھا ہوا تھا کیروان کا، یہ اٹھ کے بھاگ گئے وہاں سے. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم stood there. He was in his teens، یعنی کہ ٹین ایجر تھے، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہادری ایسی دی ہوئی تھی. He stood there. کیمل آ رہا تھا تیزی سے ان کی طرف. اب جیسے ہی وہ کیمل اللہ کے نبی کے پاس پہنچا تو وہ بیٹھ گیا، رک گیا اور بیٹھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے اوپر سوار ہو کے ان لوگوں کے پاس گئے. تو یہ سارے پریشان، جسٹ اے ٹین ایجر، ہم لوگ اتنے بڑے بڑے ہیں، وہ ہم لوگ ڈر کے بھاگ گئے، لیکن ہی ہیز ٹیمڈ وائلڈ کیمل. This was one of the sign also کہ یہ جو بچہ ہے یہ کل کو کیا بننے والا ہے. اس کے بعد سیدنا فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ. یہ اب آپ یہ تھوڑا سا ذرا میں فاسٹ فارورڈ کر کے آگے جا رہا ہوں، پھر واپس آئیں گے انشاءاللہ. حنین کی بات ہے، یہ غزوہ حنین، جب مکہ فتح ہو چکا تھا، سب کچھ ہو چکا تھا. حضرت فضالہ واز اے ویری فائن مارکس مین، بڑے زبردست قسم کے جو ہے نا وہ مارکس مین تھے. یعنی کہ تیر مارتے تھے تو ایگزیکٹ تیر جگہ پہ لگتا تھا، ڈیگر مارتے تھے، خنجر مارتے تھے تو ایگزیکٹ جگہ پہ لگتا تھا.
اس وقت یہ پریٹینڈ کر رہے تھے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان فوج میں داخل ہو گئے تھے لیکن مسلمان تھے نہیں. تو یہ کسی طرح اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے. اور حنین میں آپ کو پتہ ہے مسلمان ویسے ہی بہت بکھر گئے تھے ایک دم سے. کیوں؟ اس وقت حنین کے اندر کیا ہوا تھا کہ نظریں کہاں جم گئی تھی؟ اپنے نمبرز کے اوپر. حنین میں دس از دا اونلی وار جس میں مسلمانوں کی نظر اپنے نومیرکس پہ گئیں، اور دشمن کے نومیرکس 3000 تھے، مسلمان کے 10,000 سے. تو جہاں یہ تھوڑا سا ایمان ڈگمگایا، نظر اسباب پہ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے وہی امتحان لے لیا. وہ پھر ایسا حملہ ہوا کہ تتر بتر ہو گئے مسلمان. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگینسٹ stood there with some of the صحاباز. تو ایز اے راک. تو حضرت فضالہ کہتے ہیں، اپنا واقعہ بعد میں سناتے ہیں کہ میں نے پوری کوشش کی حضور کو شہید کرنے کی. میرے پاس ڈیگر تھا، خنجر تھا کہ میں حضور کو، تو کہتے ہیں میں پیچھے سے گیا تو حضور نے ایک دم سے مجھے پیچھے مڑ کے دیکھا. تو کہتے ہیں he was looking at me and he was asking، اپنا ہاتھ مبارک میری چھاتی پہ رکھ اور پوچھا فضالہ کیا ہوا؟ اب حضرت فضالہ جو تھے وہ کہتے ہیں میں نا قتل کی نیت سے آیا ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا میرے دل کو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دل محبت سے بھر دیا. ایک تو اللہ کے نبی کی آئیز مجھے دیکھ رہی تھی، اس نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا. پھر حضور نے جو میرا اپنا ہاتھ چیسٹ پہ رکھا، اس نے پتہ نہیں مجھے کیا کیا. یا رسول اللہ استغفر اللہ، میں آپ کو قتل کرنے کی نیت سے آیا، لیکن اب میں گواہی دیتا ہوں کہ باقی آپ کے اللہ ایک ہیں اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. تو دس واز دا پرسن ہی واز، جو اینیملز کو کام کر لیتا تھے، جو انسانوں کو بدل دیتے تھے صرف ایک لک سے. تو مجھے اور آپ کو فخر ہونا چاہیے، میں اور آپ ان کی امتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پہ احسان جتایا ہے قرآن میں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ آزادی کا احسان جتاتے کہ تم آزاد پیدا کیے گئے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ ایمان کا احسان جتاتے. اور نمبر 3، جو کہ ان سب احسانوں سے بہتر ہے، وہ اس لیے بہتر ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں کہ نمبر 3 کہ تم حضور کے امتی ہو. غلامی کی زنجیریں کس نے توڑی تھی؟ اللہ کے نبی نے. اس لیے احسان اس سے بڑا احسان ہے. ایمان کس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو ملا؟ اللہ کے نبی سے. اس لیے احسان اس سے بڑا احسان. سیدنا فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اور سبحان اللہ، کیا اینیملز، کیا انسان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے ابھی تک اس راک کا بھی پتہ ہے جو مجھے مکہ میں سلام کیا کرتی تھی. I still remember that rock جو مجھے مکہ میں which used to greet me، یعنی کہ پتھر تک اللہ کے نبی کو سلام کرتی. تو میں اور آپ اگر ایسے نبی کی بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلیں جن سے اینیمل محبت کرتے تھے، بے جان چیزیں محبت کرتی تھی، آپ اور میں جو ہے وہ پھر بڑے گناہگار ہوں گے. اس کے بعد اسی طرح سیریا کی طرف ایک جرنی تھی، اور واپسی پہ جب بلکہ جاتے ہوئے سیریا کی طرف جو جرنی تھی اس میں ایک مونیسٹری پہ رکے. اور وہ مونیسٹری جو تھی وہ ایک کرسچن مونیسٹری تھی، یعنی کہ آپ چرچ کہہ لیں آج کے دن کا. تو وہاں پہ ایک مونک ہوتا تھا، یا آپ کہہ لو کہ ایک پریسٹ ہوتا تھا جو کبھی باہر نہیں آتا تھا. لیکن اس دن وہ باہر آیا، اور اس دن وہ باہر آیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل تھے، اس جرنی میں شامل تھے، سیرین جرنی میں. اور اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور ان کا یہ لڑکا کون ہے اور اس کا گارڈین کون ہے. تو حضرت ابو طالب کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو کہا ان کا خاص خیال رکھو.
there's something different about this kid. تو اور especially protect him from Jews, because Jews are jealous, very jealous people. especially اس مونک نے جو کہ کبھی باہر ہی نہیں آیا تھا, ہزاروں دفعہ وہاں سے کروان گزرتے تھے, اس دن یہ ہوا. اور پھر اس نے ایک کھانا تیار کیا ان لوگوں کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس جگہ موجود نہیں تھے جب کھانا تیار ہوا, یہ بیٹھے. تو انہوں نے کہا ویئر از دا بوائے, تو انہوں نے کہا وہ he's looking after the animals, انہوں نے کہا ان کو بلاؤ. تو یہ ایک شیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو جیسے ہی حضور آئے تو وہ شیڈ ختم ہو گیا, and the tree started to turn. And then that monk, یا وہ جو priest ہے, اس نے کہا کہ this is a sign that he will be a man, جس کی اتنے بڑے بعد میں آپ کے سامنے کارنامے آئے. اور اسی طرح ورقہ بن نوفل کی کہانی آگے آئے گی, وہ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. اور منع کر دیا تھا ابو طالب کو کہ آپ اس جو ٹریڈ کروان ہے اس کو واپس لے جائیں, کیونکہ یہ اگر رومنز کے پاس چلے گئے, سیریا میں روم تھا نا, تو اس وقت اگر سیریا میں آپ کے لو لیبنان بھی تھا, پیلسٹائن بھی تھا, یہ سارا گریٹر سیریا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ رومنز کے پاس چلے گئے تو رومنز ان کو نہیں چھوڑیں گے, they will kill him. حضور کے اوپر 12 اٹیمپٹس ہوئی ہیں مرڈر کی, لیکن پروٹیکٹر یہ اللہ تھے, اس لیے nobody could have done anything. ایک دفعہ اور اس لیے حضرت ابو طالب پھر زیادہ خیال رکھنا شروع ہو گئے سارے انسیڈنٹ کے بعد. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ بلڈ کر رہے تھے تو ان کا پیچھے سے نا بیک تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی, تو مور نبوت نظر آ رہی تھی. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس کو بند کریں, لوگ جیلسی میں کوئی اور کام نہ کر دیں. حالانکہ اللہ پروٹیکشن کس نے کرنی تھی, اللہ کی ذات. اس کے بعد حضرت ایمن پہ میں دوبارہ جاؤں گا. حضرت ایمن بیسکلی جب حضرت ختیجہ کے ساتھ حضور کا نکاح بھی ہو گیا تو حضرت ایمن حضور کے ساتھ ہی رہی, لیکن حضرت ایمن کو حضور نے فری کر دیا کیونکہ وہ ان کی والدہ کی خدمت گزار تھیں, تو انہوں نے فری کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ جو ایمن سے شادی کرے گا وہ ایک جنت کی خاتون سے شادی کرے گا, یعنی کہ ایمن کا یہ رتبہ تھا. تو کس نے شادی کی؟ اسامہ, حضرت زید بن حارث, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وقت میں منہ بولے بیٹھے تھے. اور ان میں سے پھر کون پیدا ہوا ہے؟ اسامہ بن زید. اور اسامہ بن زید کا محبت اب آپ کو سمجھ آتی ہوگی کہ حضور کے ساتھ اتنی زیادہ کیوں تھی. اچھا جی, اور پھر ایک دفعہ مطلب یہ لوگ اس طرح ہیں کہ اتنے زیادہ جو ہیں وہ اللہ معاف کرے, حضرت اسامہ بن زید تھوڑا بلیکش کمپلیکشن کے تھے اور حضرت زید بن حارث جو وائٹ کمپلیکشن کے تھے. تو حضرت زید بن حارث کو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ, یا تم اس کا اصلی باپ نہیں ہو. تو ایک بندہ, ایک دفعہ یہ دونوں حضرات سو رہے تھے, تو ایک بندہ آیا جو بہت اچھا لینیج کو جانتا تھا. تو دونوں کے پاؤں باہر تھے, ایک بلیک پاؤں تھا اور ایک وائٹ پاؤں تھا. ان کا یہ دونوں پاؤں جو ہے نا یہ باپ بیٹے. اس سے پھر ان سب کو شٹ اپ کال ملی کہ یہ نہیں کے بیٹے. اور حضرت ایمن کیونکہ بلیک تھی تو اس وجہ سے حضرت اسامہ بن زید جو ہے وہ ان کا کمپلیکشن اس طرف چلا گیا تھا. یعنی کہ یہ جو ہے نا یہ پرابلمز ہمارے اندر شروع سے, اللہ معاف کرے, یہ ایک ہیومن پرابلم ہے. پھر اس کے بعد حلف الفضول کی ٹریٹی آتی ہے. حلف الفضول میں کیا ہوا؟ یہ بڑی مشہور ٹریٹی ہے. ایک انسان یمن سے آتا ہے, اس کا نام ہے زبیدی ٹرائب کا بندہ ہوتا ہے, اس کو زبیدی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ آ کے آس بن وائل یعنی حضرت عمر بن عاص کے والد اس وقت بہت بڑے سردار تھے, ان کے پاس کچھ پیسے رکھواتا ہے. وہ پیسے وہ اپنا طواف شواف کر کے واپس آتے تھے. وہ کہتے ہیں پیسے کدھر ہیں؟ وہ کہتے ہیں پیسے تو میرے پاس نہیں. کہتے میں نے تمہارے پاس امانت رکھوائی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کہ اب لوگوں کے پاس جاتے, اب ظاہری بات ہے وہ سردار تھے, کوئی سنتا ہی نہیں تھا. تو اس نے کیا کیا زبیدی ٹرائب کے بندے نے کہ اس نے جو پہلا پہاڑ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا, جبل قبیس جس کو کہتے ہیں, پہلا پہاڑ جو دنیا میں بنا, اس کے اوپر کھڑے ہو کے اس نے پوئمز پڑھنا شروع کر دی. اور آپ کو پتہ ہے قریش پوئٹری کے ویسی مداح. تو ان کے ہاں جو تھا نا یہ پرابلم تھا کہ جو پوئمز پڑھتا تھا یا جو ایلیگنٹ اسپیکر ہوتا تھا
وہ جو ہے اس کی بڑی قدر کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ تمہارا نام بدنام ہو رہا ہے, یہ تو کھلے عام قریش کا نام. پھر 5 سردار اکٹھے کیے گئے, اور کس نے اکٹھے کیے؟ حضرت زبیر بن عبد المطلب, یعنی کہ حضور کے چچا نے. اور عبداللہ بن جدان کی گھر کی میٹنگ ہوتی ہے, اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ایک جو اپریسڈ ہے, یعنی کہ جو مظلوم ہے, اس کے مقابلے میں ہم ظالم کو روکیں گے, ورنہ وہ تم نے ظلم میں بڑھتا جائے گا. جیسے آج ہے ظالم ظلم کرتا جا رہا ہے, مظلوم سہتا جا رہا ہے, اس لیے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں. تو انہوں نے پھر آس بن وائل کے گھر گئے, اور ان کا کدھر ہے زبیدی کے پیسے کہی ہے. تو ان کو پتہ چل گیا تھا 5 سردار اکٹھے میں نو نہیں کر سکتا, تو پیسے واپس لے کر, جس کو ٹریٹی آف حلف الفضول کہتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد ہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے آج بھی اس ٹریٹی میں بلایا جائے تو میں پھر جاؤں گا, کیونکہ یہ ایک اپریسر کے خلاف کھڑے ہونا ہی, یعنی کہ ایک ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی بات تھی. تو اس لیے میرے بھائی ظالم کے خلاف کھڑا ہونا بہت ضروری ہے, مظلوم کو بچانا ضروری ہے. اس کے بعد آخری چیز وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ بہت زیادہ وہ اٹینڈ نہیں کیا کرتے تھے گیدرنگز. ایک دفعہ کا واقعہ ہے, دس واز دا فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم. ایک دفعہ ان کے فیلو شیپرڈ وہ چرا رہے تھے بکریاں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج شام کو کسی شادی کی دعوت ہے تو میں ہو کے آتا ہوں. تو اب وہ جو شادی تھی اس میں ڈھول بج رہا تھا, فلوٹ تھی, یعنی کہ بانسری بج رہی تھی, باقی ڈانس گانا ناچ چل رہا تھا. اللہ کے نبی اللہ اپنے نبی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے ان سب چیزوں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن گئے, اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی. دوسرے دن گئے, اللہ نے پھر نیند طاری کر دی. تیسرے دن گئے, پھر اللہ نے نیند طاری کر دی. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے پروٹیکٹ کر لیا, ناچ گانا میوزک سب کچھ ان ساری چیزوں سے. اور جب تیسرے دن واپس آئے تو وہ جو فیلو شیپرڈ تھا, اس نے پوچھا کہ کیا کر کے آئے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کیا میں نے 3 دن. اور پھر یہ واقعہ سنایا. تو آج ہم بھی, اور پھر دیٹ واز the last time Prophet صلی اللہ علیہ وسلم never went to a marriage, not even a gathering where اللہ کے لا بریک کیے جا رہے ہوں. آج ہم جب شادیوں پہ جاتے ہیں, جب ہمیں پتہ ہے کہ غیر شرعی شادیاں, ڈانس بھی دیکھتے ہیں, میوزک بھی سنتے ہیں, تو یہ میرے اور آپ کے سامنے مثال آ گئی ہے اللہ کے نبی کی. یا تو پھر جائیں نا, اگر اللہ کے نبی کو فالو کرنا ہے جسٹ اگنور اٹ. اور اگر میں اور آپ ہوسٹ ہیں اور پھر یہ کر رہے ہیں, پھر تو ہم زیادہ بڑے مجرم. تو انشاءاللہ باقی حلف الفضول سے آگے کے واقعات, اور پھر حضرت اماں خدیجہ کے ساتھ نکاح کیسے ہوا, اس کو انشاءاللہ نیکسٹ سٹنگ میں ڈسکس کریں گے. جزاکم اللہ خیر, شکریہ.